سیستان۔ سفر کی پوری کہانی بولوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تم نے خشک پہاڑوں اور صحرا کے بیچ چلنے والے اونٹوں گھوڑوں کے قافلوں کی کوئی فلم دیکھی؟ ویسٹرن سٹائل کی، جیسے میکناس گولڈ تھی، سہارا تھی، بس اسی قسم کے لمبے لمبے تھکا دینے والے ان گنت سفر کر کے ان کا قافلہ سیستان پہنچا تھا۔ ریلوے لائن تو بس کوئٹہ سے آگے چمن تک ہی تھی۔ وہ لائن بھی انہی دنوں نئی نئی بنی تھی۔ کیا پتہ انگریز نے ساری پٹڑی بچھائی ہی اس قافلے کے لیے۔ خیر جی پہنچ گئے۔ تم تو جانتی ہو منزل پہ پہنچنے کی جنہوں نے قسم کھائی ہو وہ پہنچ ہی جاتے۔ تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ قسم ایک میں نے بھی کھائی ہوئی ہے۔ اسی لیے شاید تم نے سیستان کی راہ کے سارے خشک پہاڑوں کے سلسلے اور وسیع صحرا میری راہوں میں بچھا دی۔ مگر میری جان، تم یہ نہیں جانتی کہ انہی سنگلاخ صحرائی گزرگاہوں کے بیچوں بیچ ایک ٹھنڈے میٹھے پانی سے بھرا دریا بہا کرتا تھا، دریائے ہیمو۔ انگریز اسے انگریزی میں ہیلمنڈ لکھتے تھے۔ وہ دریا صحرا کے قلب میں سانپ کی لکیر کی طرح بل کھاتا بڑی روانی سے بہتا ہے۔ اس کی راہ سے دریائی شاخیں پھوٹتی ہیں، ملتی ہیں۔ وہ جیسے مصر اور سوڈان کے صحراؤں بیچ دریائے نیل کی گزرگاہ ہے کہ جدھر جدھر اس کا راستہ ہے ادھر ادھر ہریالی۔ باقی سارا صحرا یہی کیفیت وہاں ہے۔ سیستان کے مرکزی قصبے کے قریب پہنچ کے قافلے نے پڑاؤ ڈال دی۔ دریا کنارے خیمے لگ گئے، پوری چھاونی سج گئی۔ انگریز سرکار کا جھنڈا ایک اونچے درخت پر باندھ دیا گیا۔ جھنڈے کے ساتھ انگریز لاٹ صاحب کا خیمہ، اس کے قریب اس کے ذاتی کارندوں کے خیمے، خیمے ہی خیمے، ان کے چاروں طرف بندوقوں والے سنتریوں کا پہرا۔ ایک دن کیا ہوا، سیستان کے نواب کی شاہی سواری آ گئی۔ 4 گھوڑے آگے، 4 پیچھے، درمیان میں نواب کا سفید گھوڑا، اوپر سنہری کاٹھی۔ کیمپ میں بگل بج گئے۔ سنتریوں نے سلامی دی، لاٹ صاحب نے اپنے خیمے سے نکل کے استقبال کیا اور نواب صاحب کو اپنے ٹینٹ میں لے گئے۔ پھر خیمے کے اندر باوردی بہرے خانسامے سروں پہ پگڑیاں اور ہاتھوں میں دستانے پہن کے بھاگم بھاگ ضیافت کے سامان کی بھری بھری تشتیاں اٹھا کے لے جانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازم بھاگتا ہوا لاٹ صاحب کے خیمے سے نکلا اور ابو الفضل کے خیمے کا پلو اٹھا کے پھولے ہوئے سانس اور پریشان لہجے میں بولا، لاٹ صاحب نے یاد کیا، جلدی کرو۔ ابو الفضل جانتا تھا ہر نوکری 24 گھنٹوں کی ہوتی، جیسے زندگی۔ کیا پتا اگلے لمحے سرکار کی طرف سے کیا بلاوا آ جائے۔ اندر سے تو ہر آن بلاوے پہ کان لگائے بیٹھا رہتا تھا۔ ظاہری وردی جو پہنی تھی اسے بھی اٹھ کے سیدھا کیا اور جا کر سلوٹ مارا۔ لاٹ صاحب بولے، نواب صاحب دریا میں مرغابی کا شکار کھیلیں گے، جا کر اپنی کشتی تیار کرو۔ ابو الفضل دریا پہ آ کر کشتی جوڑنے لگا۔ وہ عجیب طرح کی کشتی تھی، چھوٹی سی تھی، پورٹیبل، بس 2 آدمی سہار سکتی تھی۔ لاٹ صاحب کے صرف ذاتی استعمال کے لیے تھی۔ ایک لاٹ صاحب اس میں بیٹھتے، دوسرا ابو الفضل کشتی چلانے کے لیے۔ کشتی ایک چھوٹے سے پیٹرول کے انجن سے چلتی تھی، مگر کشتی کی خوبی یہ تھی کہ وہ کھل جاتی تھی، جڑ جاتی تھی۔ بنی وہ کینوس کی تھی، بہت نفیس سی ہلکی لکڑی کا کشتی کا فریم تھا، باریک سلیک سادہ سا فریم، کھل بھی جاتا تھا، جڑ بھی جاتا تھا۔ فریم کے اوپر واٹر پروف کینوس کا کپڑا چڑھ جاتا۔ کشتی تیار ہو جاتی، درمیان میں بیٹھنے کو اسی فریم جیسی ہلکی لکڑی کا ایک بینچ تھا، پیچھے کشتی کے انجن رکھنے کی جگہ تھی۔ پوری کشتی کھل کے 3 گٹھڑیوں میں سما جاتی۔ 2-3 آدمی آسانی سے اس اٹھا کے چل پڑتے، اکثر ایسا ہوتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، 3 آدمی وہ کشتی اٹھائے چل رہے تھے، ان میں ایک ابو الفضل تھا۔ پورا قافلہ چل رہا تھا دریا کے ساتھ ساتھ۔ راستہ کچھ ایسا اونچا نیچا اور کٹا پھٹا تھا کہ قافلے کی رفتار بہت آہستہ تھی۔ گھوڑے، اونٹ، پیدل سب چل رہے تھے۔ لاٹ صاحب خود سب سے آگے تھے، انہی کے ساتھ ساتھ کشتی اٹھانے والے چل رہے تھے۔ ابو الفضل لاٹ صاحب سے بولا، سرکار اگر اجازت دیں تو کشتی جوڑ کے دریا کے اندر سے لیتا ہوں، بہاؤ کے رخ میں ہی جا رہے ہیں، بنا پیٹرول ہی کشتی چلتی جائے گی، یہ 2 آدمی کچھ اور اٹھا لیں گے۔ لاٹ صاحب نے کہا، ٹھیک ہے۔
ابو الفضل قافلے سے نکل کے کشتی میں دریا کے بہاؤ میں چل پڑا۔ کنارے پہ قافلہ چلتا رہا، چونکہ دریائی راہ میں بل تھے، کبھی کبھار قافلہ دور بھی ہو جاتا۔ پھر آگے دریا کنارے جگہ زیادہ اونچی آ گئی، کہیں قافلے کا منظر کسی پہاڑی ٹیلے کی زد میں آ گیا۔ آگے دریا دو شاخوں میں بٹ گیا، ابو الفضل اندازے سے ایک شاخ میں ہو گیا۔ یہاں غلطی ہو گئی۔ غلط ٹرن مڑتے ہی ابو الفضل قافلے سے دور ہٹتا گیا۔ ایک غلط ٹرن ہی سے قافلے بچھڑتے، قافلے کے راہرو بھٹکتے۔ دو چلنے والوں میں سے ایک کوئی غلط راہ پہ چڑھ جائے تو دونوں کی باہمی دوری ایک جتنی بڑھنے لگتی۔ الزام کسی کو دے دو دونوں میں سے، دوری کو بھگتنا دونوں کو پڑتا ہے۔ دونوں دور ہونے لگے، دونوں نے اپنی راہوں کی کمان الگ الگ رکھی تھی۔ ابو الفضل نے اپنا رخ دریا کے رخ کو سمجھا ہوا تھا، اب دریا تھوڑی ابو الفضل کی مرضی سے مڑتا تھا۔ موڑ آئے، دریا مڑتا گیا۔ قافلے والوں نے دریا کنارے لکیر پکڑی ہوئی تھی، کبھی کنارے اور بہاؤ میں بھی ایکا ہوا، بچھڑ گئے۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ بچھڑنے والے دونوں کو بڑی دیر تک پتہ ہی نہ چلا کہ وہ بچھڑ گئے۔ تمہیں پتا چلا تھا جب میں ادھر آنے لگا تھا؟ مجھے تو نہیں علم ہوا۔ تم کنارے کنارے رہی، میں نے بیچ چلتے پانی میں اپنا رخ کھو دیا، ادھر لہریں لے کے چلتی رہی، چلتا رہا۔ ابو الفضل بھی چلتا گیا، قافلے سے کافی آگے نکل گیا وہ، جو شاید کہیں پیچھے دائیں بائیں ہو گیا، قافلے سے دور ہو گیا۔ کشتی روک کے اس نے کنارے پہ نکل کے آگے پیچھے دور دور تک دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ درخت پہ چڑھ گیا۔ میں بھی تو چڑھا ہوں، مگر نظر تھوڑی کچھ آتا ہے۔ جب آس پاس وہ ہو ہی نہ جو آنکھیں دیکھنا چاہیں تو کیا دکھے؟ کوئی نظر نہ آئے۔ بڑا پریشان ہوا، کیا کرے؟ سوچ بچار کیا، دماغ پر زور ڈالا، پیچھے مڑا، پھر دریا کی کسی اور شاخ میں گھسا۔ یوں وہ قافلے سے دور تر ہوتا گیا۔ دن ڈھل گیا، شام ہونے لگی، رات پڑ گئی۔ اب تو ابو الفضل کے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا۔ جنگل ویرانہ، دور دور تک انسانی بستی کا نشان نہیں۔ پھر یہ بھی پتا تھا کہ جو بستیاں ہیں وہ بھی ساری ہاسٹائل ہیں، دشمن ہیں۔ انگریز کمیشن کا اکیلا دکیلا بندہ انہیں مل جائے تو دیکھتے ہی کبوتر کی طرح گولی سے اڑا دیتے تھے۔ اس کے گلے میں بھی بندوق تھی، مگر ایک بندوق سے بھلا کوئی ان بستیوں سے لڑ سکتا تھا؟ پھر یہ بندوق دیکھ کے تو دیکھنے والے صحرائی للچا جاتے تھے۔ اس کے پاس تو وہ شاندار کشتی بھی تھی۔ ابو الفضل سمجھ گیا کہ اب کم بختی آئی۔ بحیرہ کنارے کے ٹبوں، ٹیلوں اور درختوں پہ چڑھ چڑھ کے دیکھا، کہیں کوئی بستی ہو، کہیں دور کسی درخت پہ، ٹیلے پہ انگریز سرکار کا پرچم ہو، مگر کہاں، کچھ نہیں۔ رات پڑ گئی، اندھیرا ہو گیا، اور مصیبت، اب جنگلی جانوروں کا خطرہ۔ دریا میں تو مگرمچھ بھی ہوں گے۔ وہ کشتی ایک کنارے لگا کے ایک قریبی درخت سے اسے باندھ خود بھی درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ درخت پہ چڑھے بندے کو کہاں آرام ملتا ہے؟ تم کبھی درخت پہ چڑھی ہو تو تمہیں علم ہو۔ آخر سوچا مرنا ہے تو ذرا کمر سیدھی کر کے مرو۔ کشتی میں آ کر کمر ٹکا لی، نیند آ گئی، سو گیا۔ مجھے بھی اسی طرح سویا ہوا سمجھ۔ سوئے سوئے دن چڑھ گیا۔ دن نے تو چڑھنا ہی ہوتا، کوئی سویا رہے یا جاگتا پھرے۔ چڑھ گیا دن، یہ سویا رہا، اسے کیا پتا تھا اس کے نصیب بھی سونے لگے۔ پتا اس وقت چلا جب کسی نے اسے پکڑ کے جھنجھوڑ دیا۔ ہڑبڑا کے اس نے آنکھیں کھولی، سامنے 5-6 ایرانی صحرائی کھڑے تھے۔ ایک نے اسے پکڑ کے باہر کنارے پہ کھینچا، دوسرے نے لپک کے اس کی گود میں پڑی بندوق کھینچ لی۔ 2-4 پانی میں اتر کر کشتی کو ہاتھ لگا لگا کے دیکھنے لگے۔ اس کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، کہنے سننے کا تو کوئی موقع ہی نہ ملا۔ پھر اسے کون سی ان کی زبان آتی تھی؟ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، ان کی باتوں کے لہجے سے لگ رہا تھا جیسے ان سے اپنی خوشی سنبھالی نہیں جاتی، جیسے صبح صبح ان کے ہاتھ بہت بڑا شکار لگ گیا۔ شکار وہ فاختہ کا کرنے نکلے تھے، ان کے ہاتھ سرخاب آ گئے۔ ان میں ایک کے ہاتھ میں 303 کی رائفل بھی تھی۔ اسی بندے نے ابو الفضل کو آستین سے کھینچ کے کنارے پہ پٹکا تھا۔ پٹک کے اس کی انگریزی بشرٹ، برجیس اور بڑے بڑے جوتوں کو حقارت سے اپنی بندوق کی نالی سے چھوتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کچھ کہتا گیا۔ اس کے لہجے میں، ابو الفضل کے لبادے میں ان کے فرنگی دشمن کی ساری نشانیاں تھیں۔
وہ بندوق کے بٹ پہ بولٹ مار کے گولی کو نالی میں گھسیڑ کے ایسے تن کے کھڑا ہو گیا جیسے شیطان کے بڑے بت پہ ایک ساتھ 7 پتھر مارنے لگا۔ ایک آدمی کشتی میں سے ابو الفضل کی انگریزی نیلی جھالر والی پگڑی بھی اٹھا کے لے آیا اور لاتے ہی کھینچ کے زمین پہ گرے ہوئے ابو الفضل کے منہ پہ دے ماری اور زیر لبی بولا، شیطان فرنگی۔ یہ ہاتھوں کو زمین پہ رکھ کے اٹھنے لگا تو بندوق پکڑے آدمی نے بندوق اس کی طرف سیدھی کر دی۔ کوئی 1.5 گز کا فاصلہ تھا۔ یہ سہمے ہوئے ہاتھ اوپر کر کے کھڑے ہی ہو رہا تھا کہ بندوق والے نے عین اس کی گردن کے نیچے سینے کے درمیان بندوق سیدھی کی اور تڑاک سے گولی چلا دی۔ ایک بڑے سے جھٹکے سے ابو الفضل پیچھے گر گیا۔ بندوق والے نے بندوق کندھے پہ ڈالی اور لپک کے دوسروں کے ساتھ کشتی کھینچ کے باہر نکالنے لگا۔ وہ سب کشتی کو دیکھ دیکھ کے دیوانے ہو رہے تھے۔ اچانک ان میں کسی کی نظر گرے ہوئے ابو الفضل پہ پڑی۔ ابو الفضل گرا گرا ہذیانی کیفیت میں ہاتھ ہلا رہا تھا، ہونٹ اس کے کپ کپا رہے تھے۔ آخر ایک چیخ کے سے انداز میں ابو الفضل کے منہ سے اللہ اللہ جی کی آوازیں نکلی۔ وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بندوق والا آدمی بھی سٹ پٹا کے اٹھا اور گرے ہوئے ابو الفضل کی طرف دیکھ کے بے حد حیرانی سے بولا، مسلمان۔ اتنی دیر میں کپ کپاتے لرزتے ہوئے ابو الفضل کوہنیوں کے بل اٹھ کے بیٹھ گیا اور پھر بیٹھا بیٹھا دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے پہ قمیض کے اندر کچھ ٹٹولتے ہوئے ہسٹیریکل انداز میں کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بندوق والا لپک کے اس کی طرف آیا۔ دوسرے سارے بھی آ کر اس کے گرد کھڑے ہو گئے۔ ایک نے ہاتھ بڑھا کے ابو الفضل کو کھینچ کے کھڑا کیا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ سب اس کے سینے پہ ہاتھ لگا لگا کے دیکھنے لگے۔ گز بھر کی دوری سے گولی چلی تھی، سیدھی سینے پہ لگی تھی، مگر وہ گئی کدھر؟ نہ کہیں خون نہ زخم۔ وہ سب پریشان۔ ابو الفضل کے ہوش کچھ بحال ہونے لگے۔ اس نے اپنی قمیض کے اندر سے گلے میں پڑی کالی ڈوری میں بندھے ہوئے ایک پیتل کے لمبے سے ٹکڑے کو نکال کے ہونٹوں سے چومنا شروع کر دیا۔ وہ کوئی 3 انچ لمبا 1.5 انچ چوڑا پیتل کا ٹکڑا تھا، کوئی 2.5 سوتر موٹا تھا۔ وہ ریلوے کے کلیوں کے بازو پہ باندھنے والا پیتل کا بلا۔ ابو الفضل کو ریل کے لمبے سفر میں کہیں کسی پلیٹ فارم سے ملا تھا۔ اس نے اس پہ چھری سے کھرچ کے اپنا نام لکھ لیا اور کناروں پہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نقش کر لیے۔ نیچے کہیں فرصت میں بیٹھے بیٹھے چھری کی نوک سے پورا کلمہ ہی لکھ دیا۔ کناروں پہ سوراخ اس کے پہلے سے ہوئے تھے۔ کالی ڈوری لے کر گلے میں لٹکا لیا۔ اصل میں انگریزی کمیشن میں شامل فوجیوں نے اسی طرح کے کسی پیتل لوہے کے ٹکڑوں پہ اپنے نام نمبر لکھ کے گلے میں ڈالے ہوئے تھے۔ یہ فوجی تو تھا نہیں، سویلین ملازم تھا، مگر تھا فوجی قافلے میں۔ فوجی وردی مل گئی، فوجیوں والی نام کی پٹی نہ ملے۔ اس نے سوچا میں کیوں پیچھے رہوں۔ وہی کلیوں والی پیتل کی پلیٹ پہ اپنی مرضی سے وہ سب لکھ کے لٹکا لیے۔ وہ سارے صحرائی آ کر اس کی وہی پلیٹ دیکھنے لگے۔ گولی عین پلیٹ کے درمیان میں لگی تھی۔ جدھر لگی ادھر آدھا انچ گہرا کھڈا پڑ گیا۔ کھڈے کے نیچے کلمہ شریف لکھا تھا، اوپر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے ایک صحرائی نے وہ پلیٹ چومی، پھر باری باری وہ سب کالی ڈوری کو ابو الفضل کے گلے میں پڑے پڑے اسے بکرے کی طرح کھینچتے ہوئے ادھر ادھر لے جاتے ہوئے لپک لپک کے کلمہ شریف چومنے لگے۔ پھر سب سے پہلے بندوق کی لبلبی چلانے والے نے اسے گلے لگایا، پھر باری باری وہ سب اسے گلے سے لگا کر پیار کرنے لگے۔ اب ان کی باتیں اسے سمجھ آنے لگی۔ سعودی اور روسی پڑھا ہوا تھا، فارسی سے شدھ بدھ تھی۔ وہ اسے کہہ رہے تھے تم مسلمان ہو، ہمارے بھائی ہو۔ اسے بس اتنی سمجھ آئی، یہ ایک دم الحمد شریف پڑھنا شروع ہو گیا۔ الحمد شریف کے بعد قل اللہ پڑھ دی۔ آگے اسے نماز ساری یاد تھی، وہی پڑھ دی، اور عربی اسے آتی نہیں تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد پھر کلمہ پڑھنے لگے۔ یہ عربی پڑھتا جاتا، وہ سب اوں ہوں کرتے ہوئے محبت سے اسے چپکتے جائیں۔ آخر یہ اطمینان سے ان کے درمیان بیٹھ گیا، انہیں اشاروں کنائیوں سے بات سمجھائی کہ یہ اپنے قافلے سے بچھڑ گئے۔ انہیں انگریز کے قافلے کا اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ اسے بولے چلو کچھ فاصلے پہ ہماری بستی ہے، وہاں چلو،
ہم تمہارا قافلہ ڈھونڈ کے تمہیں پہنچا دیں گے۔ انہوں نے اس کی بندوق بھی واپس کر دی، پھر وہ سب مل کر کشتی کو اٹھانے لگے۔ ابو الفضل نے انہیں روکا، اتار دو کشتی یہاں زمین پہ۔ انہوں نے اتار دی۔ یہ بیٹھ کے کشتی کو کھولنے لگ گئے۔ 5 منٹوں میں کشتی کی 3 گٹھڑیاں بنا لی۔ وہ ششدر رہ گئے۔ پہلے وہ اس کی 303 کے فائر سے بچ جانے کو معجزہ سمجھ رہے تھے، اب اسے بھی اس کی کرامت سمجھ لی۔ ان سب کا برتاؤ اس سے ایسے تھا جیسے یہ کوئی پیر ہو۔ ویسے بھی ابو الفضل نے 2.5 انچ لمبی داڑھی رکھی ہوئی تھی، ماتھے پہ نماز کا نشان تھا، لمبے سیدھے بالوں کی درمیان میں مانگ تھی۔ وہ سب تو معتقد ہو گئے۔ اس کی کشتی کی گٹھڑیاں بھی انہوں نے اٹھا لی جیسے کسی درگاہ کا وہ تبرک ہو۔ پہنچ گیا ابو الفضل ان کی بستی میں۔ اچھا خاصا گاؤں تھا، کچے گھر بنے ہوئے تھے، خیمے بھی تھے، ڈھور ڈنگر گھوڑے اونٹ سب تھے، عورتیں بچے مرد سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ان 5 ایرانیوں نے سارا قصہ ہجوم میں کئی بار سنایا۔ کئی بڑی بوڑھیاں آ کر اس کا ماتھا چومنے لگی۔ گاؤں کے ہر فرد نے آ کے اس کے گلے میں لٹکتی پیتل کی پلیٹ کو چھو کے دیکھا، چوما۔ کچھ نے اسے آنکھوں سے بھی لگایا۔ بچے اس کی برچیز کو ہاتھ لگا لگا کے دیکھتے جاتے، کچھ آ کے اس کے لمبے لمبے چمڑے کے جوتوں کو چھو چھو کر دیکھتے۔ جوان خوبرو گوری لڑکیاں دور کھڑی ٹیڑھی آنکھوں کے زاویے سے دیکھتی جاتی اور دیکھتے دیکھتے اپنی چادر کو انگلی پہ لپیٹ لپیٹ کے اس کے دھاگوں کو دانتوں سے کھینچتی۔ بستی میں تو تہوار کا سمے ہو گیا۔ پھر انہی 5 میں سے بندوق کا فائر کرنے والے نے اسے اشارے سے کہا، ان 3 گٹھڑیوں کی کشتی بنا کے دکھاؤ۔ اس نے بیٹھ کے کشتی زمین پہ جوڑ دی۔ گاؤں کے لوگ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ لوگ قریب دور کی بستیوں سے اور لوگوں کو بلا بلا لاتے۔ پتہ نہیں کتنی بار ابو الفضل نے وہ کشتی جوڑی، کھولی، اتنے میں بستی میں ایک شور تھما۔ پتہ چلا ایک طرف سے نواب کی سواری آ رہی، 4 گھوڑے آگے 4 پیچھے، ٹپ ٹپ گھوڑے قریب آ گئے۔ بستی کے قریب سب لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کے اپنے آقا کو سلام کرنے لگے۔ نواب اترا اور اتر کے ابو الفضل کے پاس آیا۔ وہ اس کی کہانی پہلے ہی سن چکا تھا۔ آ کے نواب نے اس کے کندھے تھپ تھپائے، اس کی گردن میں پڑی نیم پلیٹ کو دیکھا، پھر کشتی جوڑنے اور کھولنے کا تماشا ہوا۔ آخر میں ہجوم کے کسی معزز آدمی کو مخاطب کر کے بولا، یہ بستی کا مہمان ہے، اس کا خیال رکھو، کل میں خود جا کے اسے انگریز کے پڑاؤ میں چھوڑ آؤں۔ میرے بندے ہر رات مجھے انگریز کے پڑاؤ کی خبر پہنچا دیتے۔ یہ کہہ کے نواب چلا گیا۔ رات ابو الفضل نے کسی نواب کی طرح اس بستی میں گزاری۔ بھنے ہوئے مرغے، دمبے کا سفید چربی والا نمکین شوربہ اور اس میں موٹی موٹی بوٹیاں، بڑی بڑی ہاتھی کے کان جیسی روٹیاں۔ ابو الفضل 1.5 دن کا بھوکا تھا۔ خوب سیر ہو کے اس نے کھایا، پھر سو گیا۔ صبح نواب کی سواری آ گئی، اسے بھی ایک گھوڑے پہ بٹھا دیا گیا اور سب انگریز سرکار کے پڑاؤ کی طرف چل پڑے۔ دور سے ہی اونچے ایک درخت پہ لگے انگریزی جھنڈے سے پڑاؤ ابو الفضل کو نظر آ گیا۔ اس کا خون بڑھ گیا۔ پڑاؤ سے دور انہوں نے سفید جھنڈی ہلائی۔ سرکاری اہلکاروں نے لے جا کر لاٹ صاحب کے خیمے کے باہر کھڑا کر دیا۔ لاٹ صاحب خود لپک کے باہر آئے، نواب صاحب سے ملے، پھر ابو الفضل کو گلے لگایا۔ نواب صاحب سے پوری رودات سنی، پھر لاٹ صاحب نے بھی ہنستے ہوئے ابو الفضل سے کہا، بھئی ہمیں بھی وہ اپنے گلے میں لٹکتی مقدس نیم پلیٹ دکھاؤ۔ انہوں نے بھی اسے ہاتھ سے چھو کر دیکھا۔ بس انہوں نے ابو الفضل سے 3 گٹھڑیوں کو جوڑ کے کشتی بنانے کے تماشے کے لیے نہیں کہا۔ نواب صاحب اور لاٹ صاحب کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ کتنے عرصے سے نواب صاحب کے لوگ انگریزی قافلے کی طاق میں رہتے تھے اور اکا دکا آدمی پکڑ کے مار دیتے تھے۔ انگریز سپاہیوں کو بھی ایرانی صحرائیوں پہ نظر رکھنے کا حکم تھا، یہ بھی فائر کرتے تھے۔ کتنے عرصے سے جو دونوں طرف تلخی، بے اعتمادی اور دشمنی کی فضا بنی ہوئی تھی، وہ ایک دم سے بدل گئی۔ نواب عطا محمد خان اور لاٹ صاحب کی دوستی ہوگی۔ لاٹ صاحب نے نواب صاحب کو انگریز سرکار کا ایک تمغہ پہنا دیا اور ان کے ساتھ آئے سب لوگوں کو مٹھیاں بھر بھر کے انگریزی پونڈوں کا انعام دیا۔ رابطہ کمیشن کا ایک بہت بڑا رابطہ بغیر کسی جنگ و جدل کے یا کسی سیاسی رشوت کے ایک پیتل کی پلیٹ پہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں اور کلمہ شریف کی وجہ سے طے ہو گیا۔ ابو الفضل پہ لاٹ صاحب کا اعتماد اور بڑھ گیا۔ نواب صاحب کو 3 گٹھڑیوں کو جوڑ کے بننے والی کشتی میں سواری کرنے کا شوق تھا۔
بس اس دن وہ کشتی میں بیٹھ کے دریا میں شکار کھیلنے آ گئے۔ لاٹ صاحب نے ابو الفضل کو کشتی تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ کشتی تیار ہو گئی۔ نواب صاحب بڑے کروفر سے اپنے گھوڑوں کے جلوس میں دریا کے کنارے تک آئے۔ شاہی لباس زیب تن کیے ہوئے، کھلے گھیر کی شلوار، اوپر لمبی قمیض، اس کے اوپر سنہری تاروں سے گندھی ہوئی جیکٹ، سر پہ چوڑی سفید پگڑی بڑے سائز کی، اس میں عقاب کا پر اٹکا ہوا، عین سامنے ماتھے کے اوپر، کندھے پہ بندوق آئے آ کر بیٹھ گئے۔ ابو الفضل اپنی سرکاری انگریزی وردی میں تھا، اس کے پاس بھی سرکاری بندوق تھی۔ کشتی چل پڑی۔ دریا کے بہاؤ کے رخ میں کشتی جا رہی تھی۔ نواب منجھا ہوا شکاری تھا، نشانہ اس کا 16 آنے ٹھیک تھا۔ ادھر فائر کرتا، مرغابیاں دھڑا دھڑ گرتی جاتی۔ کشتی کے ساتھ لاٹ صاحب کا شکاری کتا منہ کھولے شیر کی طرح تیرتا آتا۔ جدھر فائر کرتا ادھر لپکتا، تڑپتی مرغابی کے پھیلے ہوئے پھڑپھڑاتے پروں سے ایک پر منہ میں لیتا، فوراً لپک کے مرغابی کشتی تک لے آتا۔ ابو الفضل کشتی چلاتے چلاتے پیچھے انجن پہ چڑھا، کشتی موڑنے والا راڈ ٹانگوں میں بھینجے، مرغابیاں پکڑ پکڑ کے کشتی سے باہر ہاتھ کر کے ان کی گردن پہ چھری چلاتا جاتا۔ مرغابیوں کا خون دریا کے پانی میں ٹپکتا جاتا۔ مرغابیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ نواب صاحب نے اشارہ کیا، کشتی واپس لے چلو۔ کشتی کنارے پہ آ گئی۔ نواب اٹھنے لگا تو ایک ہاتھ اپنے شاہی لباس کی جیب میں ڈالا اور مٹھی میں 5 اشرفیاں بھر کے ابو الفضل کے آگے رکھی اور بولا، تمہارا انعام۔ ابو الفضل ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا اور کونیاں پیچھے کھینچتا ہوا ایک دم چپ کھڑا ہو گیا۔ پھر بازو ڈھیلے کرتے ہوئے بولا، میں نے کوئی قابل انعام کام نہیں کیا، یہ میری ڈیوٹی ہے، میں انگریز سرکار کا ملازم ہوں، آپ لاٹ صاحب کے دوست ہیں، جو مجھے حکم ملا میں نے پورا کیا، انعام کیسا، مجھے میرے کام کی تنخواہ ملتی، معافی چاہتا ہوں۔ جتنی دیر ابو الفضل اپنی لمبی بات کرتا رہا، نواب کا ہاتھ 5 اشرفیاں پکڑے پکڑے ہوا میں معلق رہا۔ ابو الفضل کی باتیں سن سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا، مگر وہ بولا کچھ نہیں۔ کشتی کنارے پہ لگ گئی۔ نواب صاحب کے کارندے سامنے کھڑے تھے۔ نواب اپنی سواری پہ بیٹھا اور ابو الفضل کو پلٹ کے دیکھے بغیر چلا گیا۔ بات آئی گئی ہوگی۔ اگلا دن چڑھا۔ ابو الفضل اپنے خیمے کے باہر بیٹھا، اپنی سرکاری پگڑی کے نیلے پٹکے کو کھول کے دوبارہ باندھ رہا تھا۔ شاید وہ ڈھیلا ہوا تھا کہ پھر لاٹ صاحب کا اردلی بھاگتا آیا اور بولا، نواب صاحب آئے ہیں، شکار کا ارادہ ہے۔ اچھا بھائی۔ ابو الفضل نے جلدی جلدی پگڑی کس کے باندھی، اس کے نیلے بارڈر پہ لگے سنہری تلے کی جھالر میں انگلیوں سے کنگھی کی، اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے سر پہ فٹ کیا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ چلو جی۔ جا کے کشتی کے انجن میں پیٹرول کے ڈبے سے پیٹرول بھرا، انجن سٹارٹ کیا، اتنے میں نواب صاحب پہنچ گئے۔ دل میں ابو الفضل سوچ رہا تھا، یہ عجیب نئی ڈیوٹی مل گئی، نواب کو کشتی کا چسکا ہی پڑ گیا۔ نواب صاحب کو دیکھا تو اٹھ کے سلام کیا، وہ کشتی میں بیٹھ گئے تو نواب کے کارندے 5 بڑی بڑی تھیلیاں اٹھا کے کشتی میں رکھنے لگے۔ ابو الفضل دل ہی دل میں بڑبڑایا، اللہ خیر کرے، آج کارتوسوں کی 5 تھیلیاں، پتہ نہیں نواب شام تک شکار کھیلے۔ یہ سوچ کے وہ بھی کشتی سے باہر گیا اور ایک زائد پیٹرول کے ڈبے کو اٹھا کے لے آیا۔ نواب صاحب بولے، چلو۔ اس نے کشتی سٹارٹ کر دی اور نواب صاحب کی طرف ایسے دیکھا جسے پوچھ رہا ہو، کدھر سرکار؟ نواب نے بہاؤ کے الٹ چلنے کا اشارہ دیا۔ ابو الفضل نے انجن تیز کیا اور کشتی گھما کے اپ سٹریم ڈال دی۔ مرغابیوں کی ڈاریں پانی پہ اتری ہوئی تھی۔ کشتی شور کرتی قریب جاتی تو وہ پھڑ پھڑ کرتی اڑتی، افق پہ ان کے پروں سے بادل سے پھیل جاتے۔ انہی کے بیچ نواب صاحب کی بندوق چٹاخ چٹاخ آگ اگلتی، پرندے گرتے، شکاری کتا اٹھا اٹھا کے لاتا جاتا، ابو الفضل انہیں ذبح کرتا جاتا۔ تھوڑے سے نواب نے فائر کیے، پھر بندوق گود میں رکھ کے بولا، واپس چلو۔ ایک لمحے کے لیے ابو الفضل کو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ چلو شکر ہے تھیلیوں کے کارتوس نہیں نکلے، ورنہ شام پڑ جاتی۔ شاید نواب کو کوئی اچانک کام یاد آ گیا۔ کشتی کنارے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ انجن بند ہو گیا، شور تھم گیا۔ نواب صاحب نے اشارے سے ابو الفضل کو قریب بلایا۔ ابو الفضل اٹھ کے قریب جا بیٹھا۔ نواب گردن اٹھا کے ایک شان بے نیازی سے کہنے لگا، ہم نوابوں کی مشکل یہ ہے کہ ہم خود کچھ خریدنے کہیں نہیں نکلتے،
اس لیے کبھی کبھار نوابوں کی جیبیں بھی خالی ہوتی. کل بھی ایسا ہی ایک دن تھا. تم لاٹ صاحب کے بوٹ مین ہو، ہمیں احساس ہے 5 اشرفیاں کم تھیں انعام میں. آج 5 تھیلیاں لایا، یہ سب تمہاری. انہوں نے بند تھیلیوں کی طرف اشارہ کیا جنہیں ابو الفضل کارتوسوں سے بھری سمجھ رہا تھا. ابو الفضل نے گردن موڑ کر 5 تھیلیوں کی طرف دیکھا، پھر نواب صاحب کی طرف چہرہ کیا. تھوڑی دیر تک اس کے ہونٹوں پہ کوئی بات نہیں آئی، بس اس کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا، جیسے اندر بحث ہو رہی ہو، بولوں نہ بولوں. یوں ہی خاموشی سے نواب صاحب کو تکتے تکتے اسے سانس چڑھ گئی. نواب صاحب بھی اس کے چہرے پہ نظریں گاڑے اس کی کیفیت سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اسی لیے چپ تھے کہ دیکھیں یہ کیا کہتا ہے. آخر ابو الفضل اپنی گردن اور جبڑوں کے اکڑے پٹھوں کے شدید تناؤ میں رونے کی سی کیفیت میں عجیب جذباتی انداز میں بول پڑا. میں ایک مفتوح ملک کا غلام باشندہ ہوں، مگر مسلمان ہوں. اس سے بات صحیح سے ہو نہ پا رہی تھی، لفظ ٹوٹے ٹوٹے سے تھے، فکرے اکھڑے اکھڑے. لگتا تھا اس کی باتوں میں لفظوں سے زیادہ کوئی انہونے جذبے آ گئے. نواب صاحب ٹکٹکی لگائے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے. اس کی زبان جانتے تھے، اس کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو سن رہے تھے. کشتی کا انجن بند تھا اور کشتی ہولے ہولے دریا کے بہاؤ میں کنارے کی طرف کا زاویہ بنائے کنارے کی طرف جا رہی تھی. ابو الفضل کے ہونٹ پھر ہلے. میں اپنی روزی کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں، میری تنخواہ ہے، بہت کافی ہے وہی میرے لیے. اس سے زائد کیوں لوں؟ وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. مجھے دکھ تو یہ ہے، دکھ کی بات ہے کہ اپنے دیش سے اتنی دور پردیس میں ایک آزاد مسلمان ریاست میں بھی اسی طرح سمجھا گیا ہوں. غلام، صرف ایک غلام. میں نے تو آزاد مسلمان ریاست پہلے نہیں دیکھی تھی، اپنی ہوش میں نہیں دیکھی. میرا خیال تھا یہاں مسلمان ایران میں مسلمانوں والی بات ہوگی، یہاں مسلمان کو مسلمان کا بھائی سمجھا جاتا ہوگا، مگر نہیں، یہاں بھی ہمارا وہی درج ہے، غلام. غوں کر کے ابو الفضل سچ مچ رونے لگے. کچھ دیر تک چہرے کے پٹھے اکڑا کے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتا رہا. پھر بولا، آپ مسلمانوں کے والی ہو کر بھی میرے لاٹ صاحب کی طرح سوداگر ہی نکلے. وہ دیس دیس گھوم کے ریاستیں خریدتا ہے، آپ مرغابیوں کے شکار کی آڑ میں اپنے غلاموں کی گنتی بڑھانے آئے. میرا مول لگا دیا ہے، یہ 5 تھیلیاں میری قیمت ہے، میں بھی بک جاؤں. کیوں بکوں میں؟ مجھے کیا خریدنا ہے ان سے؟ میری ضرورتیں بہت چھوٹی ہیں، تھوڑی ہیں. معافی چاہتا ہوں سرکار، میں بکاؤ چیز نہیں ہوں. یہ کہہ کے ابو الفضل اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے رونے لگا. دریا میں سناٹا چھا گیا. ابو الفضل کو ان 5 تھیلیوں کی بات سن کر ایسے لگا تھا جیسے وہ کوئی اینٹ روڑا ہو، بے ہستی چیز ہو. وہ 5 تھیلیاں جو کچھ دیر پہلے اس کے لیے بےمانی تھیں، اب مسلسل اس کی توہین کا باعث بن رہی تھی. کشتی کنارے لگنے لگی تو ابو الفضل نے جلدی جلدی اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے. کنارے پہ اچھل کے اتر گیا، پھر کشتی کا کونا پکڑے کھڑا سر جھکائے رہا. نواب چپکے سے کچھ کہے بغیر اتر گیا. اس کے کارندوں نے تھیلیاں اتار لیں. ابو الفضل تھیلیوں کے اترتے ہی آسودہ ہو گیا. اس کا ذہنی تناؤ کم ہو گیا. نواب کی سواری چلی گئی. دن گزر گیا، رات گزر گئی، صبح ہو گئی. ابو الفضل نے اپنے تمبو کے باہر نماز پڑھی اور بیٹھ کے قرآن پاک کھول کے تلاوت کرنے لگا. اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ چپکے سے اس کے پیچھے آ کر کوئی کھڑا ہو گیا. وہ اپنے دھیان میں بیٹھا تلاوت کرتا رہا. تلاوت کر کے قرآن پاک کو واپس جزدان میں ڈالا اور اسے ڈوری سے گلے میں لٹکا لیا. پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. جب ہاتھ اوپر اٹھائے تو اسے پیچھے سے آواز آئی، ہمارے لیے بھی دعا مانگو. ابو الفضل نے ایک دم پلٹ کے دیکھا تو پیچھے نواب صاحب کھڑے تھے. چہرے پہ ڈھیروں پیار تھا. ابو الفضل نے دعا والے ہاتھ منہ پہ پھیرے اور اٹھ کے ان کا استقبال کیا اور گردن چاروں طرف گھما کے حیرانی سے دیکھا. نواب صاحب کے ساتھ کوئی بھی نہیں، گھوڑا بھی ان کا دور کھڑا تھا. بولے، آج پھر شکار کی زحمت دوں گا، بسم اللہ، چلیں. ابو الفضل کپڑے بدل کے پھر کشتی میں جا بیٹھا. سامنے نواب صاحب بیٹھ کے ابو الفضل کی طرف ٹکٹکی لگا کے غور سے دیکھنے لگے. بندوق گود میں تھی، مرغابیوں کے غول تھے. ان کی اڑتی اڑانوں میں سارے افق پہ پھیلے ان کے سفید سرمئی پروں کے بادل تھے. مگر نواب صاحب نے ایک بار بھی بندوق ادھر نہ سیدھی کی.
دھیان سارا ابو الفضل کی طرف رکھا۔ یہ کون سا شکار کھیلنے آئے ہیں آج؟ ابو الفضل نے سوچا۔ ابو الفضل نگاہ اٹھا کے نواب صاحب کی آنکھوں میں دیکھتا تو وہ نیچے دیکھنے لگتے۔ ابو الفضل کشتی چلانے کی طرف توجہ کرتا تو پھر ابو الفضل پہ ٹکٹکی لگا لیتے۔ ابو الفضل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی نواب صاحب کیا سوچ رہے ہیں، غصے میں ہیں، پیار میں۔ نواب صاحب کے چہرے پہ ایک عجیب نہ پڑھے جانے والی کوئی داستان لکھی تھی۔ انہی کے کہنے سے کشتی دریا کے بہاؤ میں جا رہی تھی۔ انجن بھی انہوں نے کہہ کے بند کروا دیا تھا۔ خاموشی تھی، سناٹا تھا، پانی کے بہنے کی آواز تھی، مرغابیوں کو پھڑپھڑانے کی خوشبو پانی پہ تیر رہی تھی۔ آخر نواب صاحب نے ابو الفضل کو اشارے سے قریب بلایا اور اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ ابو الفضل بیٹھ گیا۔ نواب عطا اللہ خان بولا، تم کہاں کے رہنے والے؟ ابو الفضل نے بتا دیا کہ جلندھر کے قریب دریا کے کنارے گاؤں ہے۔ بولے، ہو کس نسل سے؟ تمہارے اجداد میں کب سے اسلام ہے؟ ابو الفضل کہنے لگا، کئی نسلیں پہلے ہمارے اجداد کے 2 آدمی اس گاؤں کے کنارے کھڑے دریا کے باہر آ کے چھپے تھے۔ گھنا جنگل تھا دریا کنارے، مدتوں چھپے رہے۔ دونوں بھائی تھے، کہتے ہیں بہت شازور تھے۔ ان میں سے ایک زخمی تھا، اس کی ٹانگ پہ کوئی گہرا گھاؤ تھا۔ دوسرا بھائی اسے اٹھا اٹھا کے چھپتا چھپاتا وہاں جنگل میں لے آیا تھا کہیں سے۔ گمان یہی ہے کہ ان کی کہیں کسی سے دشمنی ہوگی، کسی لڑائی میں ایک بھائی مجروح ہوا ہوگا، دوسرا اسے مرنے کے لیے چھوڑنے کی بجائے اٹھا کے لے آیا اور خطرے کی وجہ سے اس جنگل میں چھپ گیا۔ کہتے ہیں اسی آدمی نے ہولے ہولے اس گاؤں میں آنا جانا شروع کر دیا۔ جوان تھا، کسی گاؤں والے نے اپنی بیٹی اس سے بیاہ دی، یوں ہمارا قبیلہ چل پڑا۔ یہ کب کی بات ہے؟ نواب صاحب بولے۔ پتہ نہیں، کسی بڑے بادشاہ کی فوجوں کے ساتھ ان کا آنا ہوا تھا۔ اللہ جانے وہ بادشاہ کی فوج کے سپاہی تھے دونوں، احمد شاہ ابدالی کے بندے یا نادر شاہ کے ساتھی، یا ایسے کسی بادشاہ کی فوجوں کے خلاف لڑے تھے۔ اتنا پتہ ہے تھے وہ کسی فوج کے سپاہی۔ انہیں صرف لڑنا آتا تھا، مارنا آتا تھا، مرنا آتا تھا۔ باقی روٹی کمانی تو انہوں نے اس گاؤں میں شادی کے بعد سیکھی۔ مدتوں ہماری نسل میں غربت اور افلاس رہا۔ تعلیم وہاں تھی نہیں، مزدوری ملتی نہیں تھی، زمین ان کے پاس نہیں تھی، ایک بار ملی تو دریا برد ہو گئی۔ دکانداری انہیں کرنا نہیں آتی تھی، اس لیے نادار رہے۔ میں شاید پہلا فرد ہوں اپنے کنبے کا جو گاؤں سے نکل کے ملازم ہوا۔ میں نے اپنی ہوش میں انگریز سرکار ہی دیکھی، انہی کی چاکری کرتا ہوں۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں سرکار؟ نواب بولا، مجھے نہیں پتا یہ بات مجھے کہنی چاہیے یا نہیں، مگر جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے ایک خیال بار بار آ رہا ہے۔ رات بھر بھی میں یہی سوچتا رہا ہوں کہ تم کون ہو، تم کوئی بھی ہو۔ اتنا میرا دل کہتا ہے کہ تم سے میرا کوئی رشتہ ہے، خون کا رشتہ۔ کیا پتا تمہاری اور میری نسل ایک ہی ہو۔ کچھ بھی ہو، تم آج سے میرے بھائی، میرے لیے تم میری ماں جائے۔ لو۔ نواب نے اپنے سر کی شاہی پگڑی اتار کے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی اور بولا، اپنی پگڑی مجھے دے دو۔ ابو الفضل نے اپنے سر سے انگریز سرکار کی مہر والی پگڑی اتار کے نواب کو پکڑا دی۔ اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ نواب نے اسے کندھوں سے پکڑ کے آگے کیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنی پگڑی اس کے سر پر رکھ دی اور انگریز سرکار کی وفادار ملازم پگڑی اپنے سر پہ رکھ لی۔ پھر نواب نے ابو الفضل کو گلے سے لگا لیا اور ماتھا چوم کے کہا، تم میرے چھوٹے بھائی ہو آج سے۔ ابو الفضل دل ہی دل میں بہت خوش ہوا ہوگا، مگر وہ کنفیوز بھی پڑا ہوگا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ خیر، دونوں نے ایک دوسرے کی پگڑیاں پہنی نہیں تھی۔ اسی حالت میں کشتی کنارے لگی، کنارے انگریز کے وفادار سپاہی کھڑے تھے، نواب صاحب کی سواری بھی سامنے تھی۔ دونوں طرف کے لوگ حیران تھے، یہ ان دونوں نے کیا حلیہ بنایا؟ نواب صاحب کے سر پہ انگریز کے معمولی ملازم کی نیلی پٹے والی پگڑی دیکھ کے انگریز سپاہی مسکرانے لگے۔ اسی حالت میں نواب لاٹ صاحب کے خیمے کی طرف چل پڑا۔ ساتھ چلتے چلتے ابو الفضل کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جا کے لاٹ صاحب کو ساری کہانی سناتے۔ لاٹ صاحب دل کھول کے ہنسے۔ انہیں حاکم سیستان کے سر پہ اپنی وفاداری کا نشان دیکھ کے ایک عجیب علامتی سرمستی کا احساس ہوا۔ یہ ان کی ایک عجیب طرح کی فتح تھی جو اس سے پہلے انگریز سرکار کی کسی مہم میں انہیں نہ ملی تھی۔ اس واقعے کے بعد ابو الفضل کی قدر لاٹ صاحب کی نظروں میں بڑھ گئی، جیسے انہوں نے اس کا نیا ڈومیسائل دیکھ لیا۔ نواب صاحب اجازت لے کر ابو الفضل کو اپنے گھر لے گئے۔
جا کے اپنی والدہ سے ملوایا، اپنی بہنوں کو بلوایا کہ آؤ تمہارا ایک اور بھائی آیا۔ خوب ابو الفضل کی آؤ بھگت کی۔ ابو الفضل بیچارہ پریشان، اس نے اپنی زندگی میں کہاں وہ عشرت بھرا شاہی ماحول دیکھا تھا۔ دبیز انگلی انگلی بور والے قالین، غالیچے، سونے چاندی کے برتن، دمکتے در و دیوار، ملازموں اور خادموں کی قطاریں، اشتہا انگیز پرتکلف کھانے، پھل میوے۔ اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے اندر کوئی چپکے سے بولا، نواب صاحب نے اب اتنا مان دیا ہے تو بھی ان سے بے نیاز رہ۔ یہ تمہیں شاہی خانوادے کا فرض سمجھ بیٹھا ہے تو اسی طرح بیٹھ جیسے ان خانوادوں میں بیٹھنے کا رواج ہے۔ نواب ابو الفضل کا اپنے محل میں اٹھنا بیٹھنا دیکھ کے اور مغالطے میں پڑ گئے۔ اس کی محبت گہری ہوتی گئی کہ وہ اکثر آ کے اسے لے جاتا، خود نہ آتا تو سواری بھجوا کے بلوا لیتا۔ ایک دن نواب نے ابو الفضل سے کہا، سنو، تم یہیں ہمارے پاس رک جاؤ، اپنا سارا کنبہ یہاں بلوا لو، میں انتظامات کروں گا۔ لاٹ صاحب سے بھی کہہ دوں گا اگر شادی شدہ ہو تو بیوی بچے بلوا لو، اگر شادی نہیں ہوئی تو میں تمہاری شادی اپنے کنبے میں کروں گا۔ بولو، یہاں تمہیں جاگیر دوں گا، تمہارے اپنے محل ہوں گے، قلعے ہوں گے، تم رک جاؤ۔ ابو الفضل خاموشی سے مسکراتا رہا اور دل ہی دل میں سوچے گیا، 5 اشرفیوں کے بعد 5 تھیلیاں تھیں، اب بولی بڑھ کے محلات اور جاگیروں تک آ گئی۔ مگر اس وقت اسے یہ بھی احساس تھا کہ اب یہ نواب کی محبت، سچی محبت جو ہر انسان کے دل کا جوہر ہوتی، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ خدا جانے ان ساری پیشکشوں کو قبول نہ کرنے کا انعام بڑھتے بڑھتے ایک نواب کی اپنی حد سے بڑھ کے کب خدا کی حدود میں آ گیا۔ خدا جانے خدا نے ابو الفضل کے نصیب میں کتنا انعام لکھ دی، کیونکہ اب انعام نواب کی حد سے اوپر کا تھا۔ اور ظاہر ہے جب انعام کی حد خدا کی حدوں تک پہنچ جائے تو انعام کا دورانیہ بڑھ جاتا، پھر بات اس ایک لمحے یا ایک فرد کی نہیں رہتی، پھر پوری نسل کو نوازنے کا دروازہ کھل جاتا۔ تم جانتی ہو نا اسے، اس کے دروازے کا بھی تمہیں علم ہے۔ جب اس کا دروازہ کھلتا ہے تو 1-2 نسلوں بعد آنے والے بھی بلا جواز نواز دیے جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم اپنا دروازہ کھولو نہ کھولو، تمہارا دروازہ تمہارا ہے، تمہیں حق ہے جسے چاہو اسے آنے دو، اور جو تمہیں چاہے وہ دروازے کے باہر کھڑا تو ہو سکتا ہے، اس امید پہ کہ شاید یہ کھلے، اور جب کھلے تو اسے بھی بلا لیا جائے۔ بھیک منگوں کو اتنا اختیار تو دو کہ وہ دستک دے سکیں، باہر کھڑے ہو سکیں۔ یہ نہ پوچھو کہ جس دروازے پہ اب دستک دینے کھڑا ہوا ہوں وہ تو تمہارا نہیں، ٹھیک ہے، جب سارے دروازوں کی چابیاں اسی کی بارگاہ سے ملنی ہے تو ایک یہ چابی بھی اسی سے مانگنے دے، اس کے دروازے پہ کھڑا رہنے دو۔ وہ تمہاری طرح نہیں ہے، وہ ہر دستک پہ دروازہ کھولتا ہے، اور جو بھی کھڑا ملے دروازے کے باہر اس کا ماتھا چوم کے اندر لے جاتا ہے۔ جو مانگنے والا مانگ لے اسے ملتا ہے، میری جھولی تو اس کی دیکھی بھالی ہے، میری مرادیں وہ جانتا ہے، اس سے کیوں شرماؤں، کیا چھپا ہے اس سے میرا، پھر کیوں نہ اس سے کہہ دوں ساری بات۔ ایک چابی ہی کی تو بات ہے، ایک چابی ہی تو چاہیے ایک دروازے کی، وہ دروازہ کہیں بھی ہو، تمہارے آنگن کے باہر ہو یا میرے صحن کے اندر، ایک ہی بات، دونوں جگہ تم ہو۔ اب دیکھ لینا میں پہنچنے والا، تمہیں تو پتا ہے ماسٹر کے در سے ماسٹر کی ہی ملتی، ہر در اس سے کھلتا ہے کوئی دروازہ جو نہ کھلے؟ پھر تم کتنی دیر تک اپنے دل کا بوہا بند کر کے بیٹھی رہو گی؟ جانتی نہیں ہو کہ یہ اندر کے سارے دروازے صرف اسی کی چابی سے کھلتے ہیں۔ کہنے کو ہمارے دلوں پہ ہمارا راج، جسے چاہیں بسا لیں، مگر یہ مغالطہ ہے، ہمارے کہنے کی بات ہے، ہمارے بس کی نہیں۔ تمہیں اس وقت سمجھ آنی ہے جب بات تمہارے بھی بس کی نہیں رہنی۔ بات تو ایسی ہی ہے، مگر تمہیں یہ اصرار ہے تو ایسے ہی سے۔ میں تو اس دن کا منتظر ہوں جب تم خود کہو گی کہ تم کہاں سے اندر آ گئے۔ میں نے کہنا ہے میں تو مدت سے یہی ہوں، تمہیں احساس اب ہوا ہے۔ ابو الفضل کو بھی پیچھے اپنے گاؤں کے عزیز و اقارب یاد آتے تھے، مگر نوکری تھی، 5-6 سال ادھر ہی رہا۔ ایک رات کیا ہوا، خواب آیا، دیکھا اس کے خیمے کے باہر بانس کی نکر پہ ایک کبوتر بیٹھا ہے، کبوتر کی آنکھوں میں اس کے باپ کی نگاہ ہے، پھر کبوتر بولتا ہے اور اسے اپنے باپ کی آواز آتی ہے۔ کبوتر کہتا ہے، بیٹا تم آئے ہی نہیں، انتظار کرتا کرتا میں اب جا رہا ہوں، جاتے جاتے سوچا تمہیں دیکھ لوں۔ اچھا
کبوتر نے یہ کہا اور اسے لگا جیسے کبوتر کی آنکھوں میں آنسو ہوں۔ پھر کبوتر اڑ گیا۔ ابو الفضل کی آنکھ کھل گئی۔ یہ شاید پہلے سے آنکھیں کھلی تھی۔ ساری زندگی وہ اس معمے کو سوچتا رہا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ ساری باتیں اس نے نیند میں سنی یا جاگتے ہوئے۔ کبوتر کی بات وہ سمجھ گیا تھا۔ اگلے دن ہی اس نے چھٹی لی، سامان باندھا اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ 9 دن سفر میں لگے۔ گھر پہنچا تو باپ کو مرے 10واں دن تھا۔ وہ گھر کے باہر بچھی دعا کی دری پہ بیٹھ گیا۔ تم بھی بیٹھ جانا۔ پتہ نہیں مجھے کبوتر بن کے تمہیں کچھ سندیش دینے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں، مگر مجھے اتنا پتا ہے تم پہنچ جاؤ گی، چاہے 10ویں دن ہی پہنچو۔ میرا کیا ہے، میں تو ہوں ہی پنچھی، اب بھی ہوں پھر بھی موجود ہوں گا۔ یہ نہ کبھی سوچ لینا کہ جانے والے واقعی چلے جاتے، بس وہ نظر نہیں آتے، ہوتے ادھر ہی یہیں کہیں کہ سروں پہ سلیمانی ٹوپی پہنا دی جاتی۔ اگر کسی کی دسترس اس ٹوپی کے پھندنے تک ہو جائے تو وہ کبھی کبھار اس ٹوپی کو پھندنے سے پکڑ کے اٹھا بھی لیتا ہے، پھر سامنے بٹھا کے باتیں بھی کر لیتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، تمہیں میری ٹوپی اچھالنی آ جائے گی، اس میں بھی فائدہ میرا ہی ہے۔